جب بھی کوئی بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے، پاکی کی حالت میں سوتا ہے، اللہ بات ملکن فی شعارہ، تو فرشتہ بھی اس کے بغل میں سوتا ہے۔ اور بندہ جب رات میں اٹھتا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے، جب بندے کی نیند کھلتی ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہذا العبد، اے اللہ تو اپنے اس بندے کی بخشش فرما دے، فإنہ بات طاہرا، یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ میری ماں بہنوں، تم سے بھی کہتا ہوں، رات میں بھائی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو نا، سونے کے پہلے ایک بار آخری بار پیشاب کرتے ہو، پیشاب کرنے کے بعد وضو کر لو، وضو کر کے بستر پہ آؤ۔ اور ایک کام اور کر لو، جب بستر پہ وضو کر کے آؤ تو ایک کام اور کر لو، چلو وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھی یہ الترغیب و ترہیب کی صحیح روایت ہے، اب جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث کے راوی کون ہے؟ برا ابن عازب۔ کیا نام ہے بولو بھائی؟ برا ابن عازب۔ آپ کے علاقے میں لوگوں کے نام بڑے عجیب مجھے نظر آتے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی؟ انجارل، افراجل، ریاجل، یہ نام رکھتے ہیں بھائی۔ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، پورے محلے میں آپ کو برا نام نہیں ملے گا، پورے محلے میں عازب نام نہیں ملے گا۔ برا ابن عازب صحابی کا نام ہے۔ برا ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا ابن عازب، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو تم وضو کر لیا کرو، اور وضو کرنے کے بعد داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، اور داہنی کروٹ لیٹنے کے بعد ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اے برا ابن عازب ایک دعا میں سکھا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے سو جاؤ، پھر بات نہیں کرنا ہے۔ اب بات نہیں کرنا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ وہ موبائل پہ رات میں جو لگے رہتے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ آخری کام یہ کر کے سونا ہے، یہ دعا پڑھ کے سونا ہے۔ کیا دعا ہے؟ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو میرے بھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ ابھی سننے میں تھوڑی آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی، 2-4 بار آپ یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی۔ بڑی بہترین دعا ہے۔ دعا کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اے اللہ، اچھا دیکھو، بندہ جب سوتا ہے نا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو سمجھو مر جاتا ہے۔ جتنی دیر انسان سویا رہتا ہے اتنی دیر اس کی روح اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سو کر کے اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے نہیں سلایا، ہم سو کر کے دوبارہ اٹھ گئے، زندہ ہو گئے، تو جیسے آج تو نے ہمیں زندہ کیا ہے، اے اللہ کل قیامت کے دن بھی تو ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، ہمیں زندہ کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ بستر پہ سونے جا رہے ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم بستر پہ سونے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر کے سونے جا رہا ہوں، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری طرف پیٹھ لگا کر کے سونے جا رہا ہوں، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھی سے امید رکھتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ جس کو تو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، جس کو تو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور میں تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جس نبی کو تو نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دعا سکھائی آپ نے، اور کہا کہ اے برا، رات میں بستر پہ سونے جاؤ، وضو کر کے آؤ، داہنی کروٹ لیٹ جاؤ، یہ دعا پڑھو، اور اس کو اپنی آخری بات بنا لو، اس کے بعد بات چیت مت کرو۔ فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تمہارا خاتمہ فطرت پر ہوگا۔
تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ رات میں بستر پہ جب بھی سونے جائیں تو بس سمپل ہے کہ وضو کر کے جائیں، اور یہ دعا اگر یاد کر سکتے ہوں 2-4 بار یاد کر لیں۔